السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ ہم آج ایک فکر لے کر جمع ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے ہم سب سے اللہ راضی ہو جائیں۔ مقصود پوری زندگی کا یہی ہے کہ اللہ بھی راضی ہو جائیں اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ پہلے میں اتنا عرض کر دوں کہ مجھ ذرے کو قاری داؤد صاحب نے پہاڑ بنا کر آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ نہ میں عالم ہوں، نہ مفتی ہوں، نہ مشائخ میں سے میں کچھ ہوں۔ میں ایک عام سا سیدھا سادہ سا آدمی ہوں۔ میری مختصر سی باتیں ہوں گی، میں بیان کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، میں صرف اس لیے کہ ہم کچھ مذاکرہ کر لیں۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، ہم سب حساب کا دن آنے سے پہلے ہمارا محاسبہ کر لیں کہ ہماری زندگی کس طرح گزر رہی ہے، ہماری زندگی کیسے گزرنی چاہیے تھی۔ یہ مجمع تو بڑا ہی نورانی مجمع ہے، یہ وہ مجمع ہے جو قال اللہ و قال الرسول کے سمندر میں غوطے لگانے والا مجمع ہے۔ یہ دنیا سے ہٹ کر ایک بہت اچھی قسم کے لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یہ وہ بچیاں ہیں جنہوں نے آخرت کو مقصود بنا رکھا ہے۔ ان کے والدین بہت ہی دیندار ہیں جنہوں نے اپنی بچیوں کو حافظ اور عالمہ بنانے کے لیے مدرسوں میں داخل کیا ہے۔ آج کے دور میں لوگ دنیاوی تعلیم کو بہت ترجیح دیتے ہیں، لیکن آپ لوگ خوش قسمت ہیں، آپ کے والدین خوش قسمت ہیں کہ آپ کو ایک بہت اچھا ادارہ ملا ہے جس میں آپ لوگوں کی تعلیم ہو رہی ہے۔ میں نے قاری صاحب سے عرض کیا تھا کہ جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں، جتنے بھی دینی درسگاہیں ہیں، وہاں تربیت ضرور ہونی چاہیے۔ صرف تدریس نہ ہو، صرف پڑھانا نہ ہو، پڑھانا مقصود نہ ہو، مقصود تو تربیت ہو۔ ہماری تربیت ایسی ہو جائے کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں، ہم روح کے اعتبار سے، قلب کے اعتبار سے ایسے مزین ہو جائیں، ایسے سنور جائیں، ایسا ہمارا بناؤ سنگار ہو جائے اندر کے اعتبار سے کہ ہم اللہ کو بہت اچھے لگیں، اللہ ہم سے پیار کرے۔ الیک ربی فحببنا، الیک ربی فحببنا، ہم اللہ کی محبوب بن کر اس دنیا سے جائیں، ایسے ہی نہ چلے جائیں۔ تو پڑھائی اس وقت کارآمد ہوگی جب ہماری تربیت بھی ہو جائے گی۔ ہماری تربیت کیسے ہو، اس کو آج ہم بیٹھ کر تصور کر لیں کہ تربیت کیسے ہو، اسی کا مذاکرہ ہو۔ اب سب سے پہلے تو میں یہ آپ سب سے نیت کرواؤں گا، بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث تو یہی ہے نا کہ انما الاعمال بالنیات۔ ہم بیان سننے کے لیے نہیں بیٹھے، ہم عمل کی نیت سے بیٹھے ہیں۔ جتنی باتیں ہم سنیں گے ہم عمل ضرور کریں گے۔ اگر عمل کی نیت نہیں ہے تو پھر سننا سنانا ایسے ہی ہو جائے گا۔ ہمارے بعض تبلیغی ساتھی یوں کہتے ہیں کہ سن کر سن ہو گئے، تو ایسا نہ ہو، ہم سن کر سن نہ ہو جائیں بلکہ عمل پیرا ہو جائیں۔ ہماری زندگی میں ایسی چیزیں آ جائیں جس سے ہم مشعل راہ بن جائیں، اپنی اصلاح بھی ہوتی رہے اور حضور اکرم علیہ السلام کی پوری امت کی اصلاح بھی ہوتی رہے۔ یہ ہم سب کے ذمے ہے۔ اس ذمہ داری کو ہم بالکل اللہ کی رضا کے لیے اس ذمہ داری کو پورا کرتے رہیں۔ اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بڑی مخلوق پیدا کی ہے جس کا کوئی شمار نہیں ہے۔ ہم شمار نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کا، لا تعداد مخلوق ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی 3 بڑی قسمیں ہیں۔ اس میں ایک قسم فرشتوں کی ہے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ان کے اندر معصیت کا جذبہ نہیں رکھا، اللہ نے خود ہی ایسا بنایا ان کو۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ وہ فرشتوں کی پوری جماعت جو پیدا ہوئی ہے تب سے سجدہ ریز ہے، سجدے میں پڑی ہوئی ہے۔ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو وہ اٹھیں گے سجدے سے اور یوں کہیں گے ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ ہم سے تیری عبادت کا حق ادا نہ ہو سکا۔ یہ تو فرشتوں کی شان ہے کہ اللہ نے ان کے اندر صرف اطاعت ہی کی صلاحیت رکھی ہے، بس معصیت ان کے پاس نہیں ہے، شہوات ان کے پاس نہیں ہے، ضرورتیں ان کے پاس نہیں ہیں، کوئی دنیاوی تقاضے ان کے پاس نہیں ہے۔ اور دوسری مخلوق اللہ تعالیٰ نے حیوان پیدا کی ہے، جانور، مختلف قسم کے پرندے، چرندے، درندے، ہر قسم کے جانور اللہ نے پیدا کیے۔ ان سے کوئی مطالبہ، کوئی محاسبہ ان کا نہیں ہے، ان کو خواہش نفس پوری کرنی ہے بس۔ تو یہ تو حیوانات کا مسئلہ ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ تیسری مخلوق انسان کا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا اور فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ انسان کو اللہ نے سب سے اونچا مرتبہ دیا، اس میں دونوں خوبیاں رکھ دی، فرشتوں والی بھی صفت رکھ دی کہ اطاعت بھی کریں گے
اور اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے معصیت کا بھی مادہ رکھ دیا۔ اب اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندہ کس طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، دنیا کی طرف یا دین کی طرف، میری طرف یا دوسروں شیاطین کی طرف جاتا ہے، یہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، کوئی ایک مخلوق بھی ایسی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہو، لیکن انسان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ یہ بہت ہی بڑا شرف ہے انسان کے لیے، اپنے ہاتھ سے بنائے، خلقتہ بیدی۔ اور اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ جب انسان کو اللہ نے پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں کو جمع کیا اور فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ چنا۔ خلیفہ یہ معمولی درجہ نہیں ہے، یہ بہت بڑی نسبت اللہ نے ہمیں عطا فرما دی۔ اور اسی پر نہیں بس کیا، اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کریں، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، اور جس نے انکار کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا۔ تو ہم سب مسجود ملائکہ ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، اللہ کے ہاتھ سے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ہمیں بہت بڑا مرتبہ اپنا خلیفہ چنا ہے۔ اب ذرا سا محاسبہ کر لیں کہ واقعی ہم اللہ کی خلافت والا کام کر رہے ہیں؟ کیا اللہ آج مجھ سے راضی ہے؟ اس وقت میں سوچ لوں کہ میرا اللہ اس وقت مجھ سے راضی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تھے تو آپ کو پتھروں سے استقبال کیا گیا تھا، 3 بڑے بڑے سرداروں نے آپ کو دھکے دے کر نکال دیا تھا، اور جب آپ لہو لہان ہو گئے اور شریر بچے جب ہٹ گئے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگے کہ میں اپنی بے کسی کی بے بسی کی تجھ سے شکایت کرتا ہوں۔ لیکن ایک عجیب بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور یوں کہا کہ اللہ اگر تم مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ تیری ناراضگی کا دور کرنا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ تو راضی نہ ہو جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو ایک پیغام دے دیا کہ جب تک اللہ راضی نہ ہو جائے ہمیں چین نہ آئے، ہم بے چین رہیں۔ اور پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ راضی ہو گیا؟ کیسے پتہ چلے گا؟ اس لیے صحابہ بے چین رہتے تھے، صحابہ ہمیشہ بے چین رہتے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ پلٹتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ ایک باغیچے میں بیٹھ کر ایک پرندے کو دیکھا، ٹھنڈا سانس بھرا، فرمانے لگے پرندے تو کتنا مزے میں ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، درختوں کے سائے میں پھرتا ہے، تیرا تو حساب نہیں ہوگا۔ کاش کہ ابوبکر تجھ جیسا ہوتا۔ یہ ابوبکر کا حال کہ انبیاء کے بعد سب سے بڑا مرتبہ انسانوں میں ابوبکر صدیق کا ہے۔ 8 دروازے جنت کے ہیں، ہر دروازے سے خوش آمدید ابوبکر کے لیے کہا جائے گا۔ اللہ نے ابوبکر کو خود سلام بھیجا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور نے فرمایا کہ میں نے سب کے حقوق کا بدلہ ادا کر دیا لیکن ابوبکر کے حق میں ادا نہیں کر سکا۔ ابوبکر جیسی شخصیت روتی ہے اور گر گراتی ہے۔ ایک مرتبہ عمر فاروق نے دیکھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے ہیں۔ عمر فاروق نے پوچھا یہ بھائی، اے مسلمانوں کے خلیفہ، تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے؟ تم زبان کو پکڑ کر کیوں کھینچ رہے ہو؟ کہنے لگے یہ زبان ہی تو ہے جو مجھے اس مقام پر لے آئی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک شخص کو درہ مار دیا، خلافت کا دور تھا، وہ آ کر کہنے لگا کہ مجھ پر ظلم ہوا ہے، آپ مجھے بدلہ دلوا دیجئے۔ عمر فاروق نے درہ مار کر کہا کہ ایک وقت میں نے مقرر کیا ہے، اس وقت میں فیصلے کرتا ہوں، اس وقت آپ کیوں نہیں آتے؟ دوسرے کام میں مشغول ہو جاتا ہوں، پھر کہتے ہو بدلہ دلوا دو۔ وہ شخص گھبرا کر چلا گیا۔ عمر فاروق بے چین ہو گئے، اس شخص کو بلوایا، اس کے ہاتھ میں درہ دیا اور اس سے فرمایا کہ مجھے تم مار لو اسی انداز سے جس انداز سے میں نے مارا تھا تمہیں۔ تو عمر فاروق کو اس شخص نے کہا کہ میں نے آپ کو اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ تو عمر فاروق اپنے کمرے میں گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، بڑی دیر تک روتے رہے اور ملامت کرتے رہے اور یوں کہتے رہے کہ ایک ضرورت مند آ کر تم سے کہتا ہے کہ مجھے بدلہ دلوا دو، تم ان سے کہتے ہو کہ درہ مارتے ہو، تم مر کے اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اللہ کو کیا؟ اس طرح بڑی دیر تک روتے رہے۔ تو ہمارے اجل صحابہ کا یہ حال تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خادم کا ایک مرتبہ کان پکڑ لیا اور پھر گھبرا گئے، پھر اپنے خادم سے یوں کہا کہ تم بھی میرا کان پکڑ لو۔ تو خادم نے ایسے ہی کان پہ ہاتھ رکھ دیا، کہا نہیں، زور سے کھینچو جیسے میں نے کھینچا تھا، چونکہ دنیا میں بدلہ ہے، آخرت میں بدلہ نہیں ہے، تو میں اپنا حساب کتاب دنیا میں پورا کر لینا چاہتا ہوں۔ یہ عثمان غنی ہیں، ذی النورین ہیں، اللہ نے ان کو نوازا، جامع الآیت القرآن ہے رضی اللہ عنہ۔ تو ایسے لوگ تھے۔ علی کرم اللہ وجہ جو اذان سنتے تھے تو چہرہ پھک ہو جاتا تھا، بدل جاتا تھا، کب کبھی جسم پہ آ جاتی تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ انسانی تو تھے نا، لیکن اللہ نے ان کی کیسی تربیت فرمائی، اللہ نے ان کو کیسا چنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے۔ ذرا سا مقارنہ کریں کہ ہم کہاں پہنچ گئے۔
حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں صحابہ کا حال بتا دیجئے، صحابہ کیسے تھے؟ حسن بصری افضل التابعین میں سے ہیں، افضل التابعین چند ہیں جس میں اویس قرنی ہیں، وہ کبھی فرماتے آج کی رات رکوع کی رات، کبھی فرماتے آج کی رات سجدے کی رات، اسی طرح راتوں کو اللہ کی یاد میں گزار دیتے تھے۔ حسن بصری بھی ان اجل التابعین میں سے ہیں۔ کسی نے پوچھا حسن بصری سے کہ صحابہ کیسے تھے، ہمیں بتائیے۔ حسن بصری فرمانے لگے صحابہ کو اگر تم لوگ دیکھ لیتے تو تم ان کو دیوانہ کہتے، دیوانہ، حضور کی محبت میں، اللہ کی محبت میں ایسے دیوانے تھے۔ اور ایک بات اور فرمائی جو بڑی رونے کی اور دردناک بات ہے، اس مجمع سے فرمایا کہ اگر تم صحابہ کو دیکھ لیتے اور اگر صحابہ تم کو دیکھ لیتے تو تم کو مسلمان بھی شمار نہ کرتے۔ یہ تھا اس دور کا حال، حسن بصری کا جملے کہ اگر صحابہ تم کو دیکھ لیتے تم کو ایمان والا مسلمان بھی شمار نہ کرتے۔ حالانکہ وہ دور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کا دور تھا، اور اللہ کے حبیب نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اب تو 1400 سال بھی گزر گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم دور ہو گئے، زمانہ دور ہو گیا۔ اب ہمیں کتنی محنت کرنی ہوگی، کتنا اللہ سے تعلق جوڑنا ہوگا، کیسے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی غم تھا، اس غم کا سب سے بڑا سہارا خدیجۃ الکبریٰ نے دیا۔ عورتوں کا پورا حصہ ہے دین کے اندر، پورا حصہ پہلے دن سے۔ اور اللہ فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر عورتوں کے لیے بھی ہے، مومن عورتوں کے لیے بھی ہے، مومن مردوں کے لیے بھی ہے، دونوں کے لیے ہے۔ عورتیں بری نہیں ہیں، ان کے ذمے صرف یہ نہیں ہے کہ وہ کھانا پکاتی رہیں اور بس یہی ان کا کام ہو، گھر کا خیال کر لینا، کھانا پکا لینا، مختلف قسم کے اچھے لوازمات ان کے پاس ہوں، بہت اچھی قسم کی ڈشیں ہوں اور لذیذ کھانے ہوں، یہ ان کا مقصد حیات نہیں ہے۔ اگر کھانا ہمیں لذیذ کھانا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، اس زمانے میں بھی لذیذ کھانے ہوتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گوشت اور سرید اور روٹیاں لذت کے ساتھ کھائی، دستی آپ کو پسند تھی، لوکی آپ کو پسند تھی۔ تو ہم ان کھانوں کا ایک فہرست بنائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اچھی خوراکیں کیا کیا تھی۔ کھجور تناول فرماتے تھے، زیتون کا تیل تناول فرماتے تھے، اور وہاں نبیذ بنتا تھا، کھجور سے بناتے تھے، اور جو سے چیزیں بنتی تھیں۔ ایسی چیزیں ہمارے رواج میں آئیں تاکہ سنتیں زندہ ہوں، ہماری کھانوں کی سنتیں گھروں میں زندہ ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر ہمارا ہر فرد عمل کرنے والا ہو۔ اگر اس طرح سے ہمارے گھر مزین ہوں گے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، چونکہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب حضور کی سنتیں ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت اور کروڑہ دنیا کی نعمتوں سے زیادہ نعمت رکھتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، اتنی ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ لیکن اسی خالق اور مالک نے ایک چیز فرما دی، غور سے ذرا سن لیجئے کہ اللہ نے ہمیں کتنا احسانوں سے نواز رکھا ہے، ہم اس کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اگر آج سے لے کر موت تک سجدے میں پڑے رہیں تب بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے دین اسلام چن لیا، ہمارے لیے پسند کر لیا، یہ سب نعمتوں کا اتمام ہے، یہ اللہ نے ہمیں دے دیا۔ ہم پہلے دن ہم نے اذان سنی، پہلے دن کتنی خوش نصیبی ہے۔ ہمارے پڑوس میں ہندو کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ اذان نہیں سنتا، جب وہ مرتا ہے تو اس کے جسم کو جلا دیا جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے ہم بھی اس میں سے ہوتے تو اللہ ہمیں وہاں پیدا کر دیتے تو ہم بھی جلا دیے جاتے دنیا ہی میں، لیکن اللہ نے ہمیں پہلے دن اذان سنوائی، پہلے دن اقامت سنوائی، اپنی بڑائی اللہ نے پہلے دن سے ہمارے دلوں میں اتاری، ہماری روح نے اس بات کو اقرار کیا۔ اللہ نے عالم ارواح میں ہم سے کہا کہ الست بربکم، ہم سب نے جواب دیا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ قالوا بلا، ہم سب نے اقرار کیا۔ اس میثاق کو اللہ تعالیٰ نے یاد دلانے کے لیے نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا، نبیوں نے آ کر لوگوں کو اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے یہی باتیں سمجھائیں، اللہ کی طرف متوجہ کیا۔ نبیوں کا سلسلہ اب ختم ہو گیا، اب یہ ذمہ داری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر ہے۔ اب وہ ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ آج جو ہم امت کا حال دیکھ رہے ہیں وہ کہاں تک پہنچ گئی امت۔ یہاں 3000 بچے ہیں، میں آپ کو 3000 کا ایک قصہ سنا دوں۔ یہاں 3000 بچے ہیں، قاری داؤد صاحب نے بتایا، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ بہت بڑا مدرسہ ہے اور یہ بڑی پیاری بچیاں ہیں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ ہر بچی اس میں سے خدیجہ کے ساتھ ہو جائے اور عائشہ کے ساتھ ہو جائے اور فاطمہ کے ساتھ ہو جائے، بی بی خدیجہ خوش ہو جائیں، بی بی عائشہ خوش ہو جائیں، اور بی بی فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء اہل جنہ، آپ سب لوگوں سے خوش ہو جائے، یہ میری تمنا ہے۔ اس طرح سے تربیت ہو جائے کہ ان بیبیوں کے ساتھ آپ لوگوں کا حشر ہو اور ہم سب کا حشر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہو،
اور حضور ہم سے خوش ہوں، اللہ ہم سے راضی ہوں، ایسی ہماری زندگی کو بن جائے، سنور جائے. یہ تربیت ہو ہم سب کی. ہم صرف پڑھنے کے لیے نہیں آئے ہیں. اتنا وقت جو ہم دے رہے ہیں یہ پڑھائی کے لیے نہیں دے رہے، بلکہ اپنی روح کی تقویت کے لیے دے رہے ہیں. اللہ نے انسان کے جسم کو تو مٹی سے بنایا، تو انسان کے جسم کی ساری نشو و نما کی چیزیں مٹی سے اللہ نے پیدا کی. اللہ کی حکمت ہے، اللہ کا نظام ہے. انسان جو چیزیں کھاتا ہے اس سے اس کو تقویت ملتی ہے، اللہ نے رکھا ہے اس کے اندر. تو یہ سب مٹی سے پیدا ہوتی ہیں، لیکن روح کو اللہ نے مٹی سے نہیں بنایا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. روح کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ فرمائیے روح تو میرے رب کے حکموں میں سے ایک حکم ہے. تو روح کی تقویت کی ضرورت بھی ہے نا. تو روح کی تقویت کیسے ہو؟ اللہ کے حکموں کو جتنا پورا کرتے رہیں گے روح کو تقویت ملتی رہے گی. تو اللہ کے حکموں میں ہمارا وقت گزرے، اللہ کے حکم پورے ہوتے رہیں، ہم ڈرتے رہیں. صحابہ بہت ڈرتے تھے، بہت روتے تھے. بی بی خدیجہ روتی تھی، بی بی عائشہ روتی تھی، ایسا روتی تھی کہ بے چین ہو جاتی تھی. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں اپنی چاچی سے ملنے کے لیے گیا، میں نے دیکھا کہ وہ چاشت کی نماز پڑھ رہی تھی اور ایک آیت پڑھتے پڑھتے رو رہی تھی اور بے حال ہو رہی تھی، اور وہ آیت ذرا آہستگی سے پڑھ رہی تھی تاکہ سنا جائے. وہ آیت یہ تھی کہ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. بس اسی کو دہراتی رہیں، روتی رہیں حتیٰ کہ بہن کے بیٹے نے کہا کہ میں بعد میں آ کر مل لوں گا، تھوڑا سودا وغیرہ لینا ہے، ان کو تو میں خلل نہیں ڈال سکتا نماز کے اندر. چلے گئے بازار، کچھ سودا سلف جو خریدنا تھا وہ لے کر بڑی دیر کے بعد واپس لوٹے تو اسی آیت کو پڑھ رہی تھی اور قیامی کی حالت میں. کیا ہم بھی کبھی روتے ہیں قرآن پاک پڑھ کر؟ کیا ہماری زندگی میں ایسی راتیں آئیں، ایسا کوئی وقت گزرا کہ قرآن پڑھتے پڑھتے ہماری ہچکیاں بند گئی ہوں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اگر میری بات کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اللہ کو عمر سے پیار تھا. اللہ نے ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی حفصہ کو ایک طلاق دے دی تھی کسی وجہ سے. جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں عرض کی کہ اللہ کے رسول، عمر فاروق کی بیٹی حفصہ سے رجوع کر لو. اللہ عمر کو ناراض دیکھنا نہیں چاہتے. ایسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں اور یوں کہتے ہیں، اتنا روتے ہیں آیت کے بعد. وہ آیت اس طرح سے ہے کہ ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. بے شک تیرا رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، کوئی بھی اس کو ٹالنے والا نہیں. اس آیت کو پڑھ کر اتنا روئے کہ بیمار ہو گئے اور 20 دن تک لوگوں نے بیمار پرسی کی. یہ ہمارے اجل صحابہ کا حال ہے. ذرا سا مقارنہ کیجئے. آپ لوگ تو دینی مدرسوں میں ہیں، آپ کی تو سرپرستی کرنے والے شیخ الحدیث ہیں، علماء کرام ہیں ماشاءاللہ، یہ مدرسین ہیں مدرسات ہیں. اللہ ان کا سایہ آپ لوگوں پہ قائم رکھے اور ان سے اخلاص کے ساتھ اللہ کام لیتا رہے. یہ آپ کی تربیت بھی فرماتے ہیں اور آپ کے لیے وقت بھی خرچ کرتے ہیں. آپ ان کا پورا اکرام کیجئے، اور اساتذہ کا اکرام واجب ہے، ضروری ہے. اور آج سے آپ یہ نیت کر لیں کہ اب تک جو کچھ بھی ہو گیا وہ ہو گیا. اللہ معافی کو بہت پسند کرتے. کوئی اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتے ہیں. اللہ کے حبیب نے فرما دیا خیر الخطاؤن التوابون، بہترین گناہ گار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے. کبھی کوئی گناہ گاروں کو بھی بہترین کہتا ہے. ہمارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ گاروں کو بھی بہترین کہہ دیا، خیر الخطاؤن التوابون. اچھے گناہ گار وہ ہیں جو توبہ کرتے رہیں. قرآن پاک کی بہت سی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے سے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ. ہر دفعہ قل فرمایا، لیکن جب یہ آیت آئی اذا سألك عبادي عني تو نہیں فرمایا قل، یوں فرما دیا اللہ تعالیٰ نے مباشرتاً اذا سألك عبادي عني فإني قریب. کوئی حد ہے اس کی رحمتوں کا، کوئی ٹھکانہ ہے اللہ کی رحمتوں کا. فإني قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی پکارنے والا پکارتا ہے میں جواب دیتا ہوں. وہ غنی ہم فقیروں کی پکار کا جواب دینے کو تیار ہے. ہم فقیروں کے پاس وقت بھی نہیں ہے اس کو پکارنے کا. ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم کہاں چلے گئے؟ ہم دنیا کے دھندوں میں پھنس گئے، ہم الجھ گئے. حضور کی پوری امت کا حال عجیب سا حال ہو گیا. ہمیں سوچنا چاہیے کہ حال کیسے درست ہو.
ہم کس طرح راضی ہو رہے ہیں؟ روزانہ 3 لاکھ آدمی دنیا میں مر رہے ہیں، 3 لاکھ آدمی، اس میں سے 3/4 حصہ آبادی غیر مسلموں کی ہے۔ 2,25,000 آدمی روز جہنم رسید ہو رہے ہیں، روزانہ۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ میں 2 آنسو بھی نہیں بہا سکتا کہ اللہ یہ ساری حضور کی امت ہے، مسلمان بھی حضور کی امت ہے، غیر مسلم بھی حضور کی امت ہے، قیامت تک آنے والا ہر فرد حضور کا امتی ہے۔ حضور بے چین رہتے تھے، پریشان رہتے تھے، غمگین رہتے تھے، ہاتھوں کو پلٹتے رہتے تھے، رات میں سوتے نہیں تھے، بستر کو چھوڑ کر مصلی پر سوار ہو جاتے تھے، کھانا پیٹ بھر کے کبھی نہیں کھاتے تھے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری دی، روٹی کا ایک ٹکڑا لائی، کہنے لگی کہ اے ابا جان میں نے آج روٹی پکائی تھی۔ روٹیوں کا اتنا رواج نہیں تھا کہ روز پکتی رہے۔ فرمانے لگی آج میں نے روٹی پکائی تھی، میرا دل نہیں چاہا کہ میں اکیلی کھاؤں، آپ کے لیے بھی ٹکڑا لے کے آئی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا 3 دن کے بعد یہ لقمہ تیرے والد کے منہ میں جا رہا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے اتنا تڑپتے تھے، بے چین رہتے تھے، کھانا پینا مقصود نہیں تھا۔ ایک دفعہ قبرستان کے لیے کہا صحابہ سے کہ مجھے قبرستان لے چلو، صحابہ قبرستان لے گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رو پڑے۔ صحابہ نے پوچھا آپ کو کس چیز نے رلا دیا؟ حضور نے فرمایا کہ مجھے تو میرے بھائی یاد آ گئے، میرے بھائی۔ صحابہ کہنے لگے کہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں۔ حضور نے فرمایا تم تو میرے صحابہ ہو، میرے بھائی تو وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور مجھ پر بغیر دیکھے ایمان لائے ہوں گے، اور ان کی یہ تمنا ہوگی کہ سارا مال خرچ کر کے وہ مجھے دیکھ لیتے۔ تو کیا ہم ایسے ہیں؟ ہم حضور کے ایسے بھائی ہیں؟ ذرا سا سوچو، ذرا سا غور کرو، ہم بہت زیادہ دور نکل گئے ہیں، اب ہمیں پھر سے قریب آنا ہے۔ اللہ فرماتے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے تو حضور کی اتباع کر لو، اللہ خود تمہیں محبوب بنا لیں گے۔ حضور کی اتباع بہت ہی آسان ہے، عورتوں نے بھی کی اور مردوں نے بھی کی۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، تبھی دین نے ترقی کی۔ نوح علیہ السلام کی بیوی نے نوح علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا تو نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی جہنمی بن گیا اور بیوی بھی جہنمی بن گئی۔ تو بیوی نے تربیت نہیں کی اپنے بیٹے کی۔ جب ماں تربیت نہیں کرتی تو اولاد فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ ماں کی گود ابتدائی درسگاہ بچوں کی۔ اگر ہماری عورتیں، میں آپ بچیوں سے نہیں کہہ رہا، آپ تو ماشاءاللہ خیر کے کاموں میں پہلے دن سے لگی ہوئی ہیں، میں عامت الناس کی بات کر رہا ہوں۔ اگر ہماری عورتیں، آپ اپنی ان عورتوں سے، آپ کی خالہوں سے، پھوپھیوں سے، چاچیوں سے اور سارے رشتہ داروں سے یہ پیغام دے دیں کہ جس وقت اذان ہو مصلی بچھا لیں، ضرور بچھا لیں، تاخیر نہ کریں۔ یہ نہیں کہ بچے آ کر دوپہر کا کھانا کھا لیں گے، پھر 2:30 بجے میں ظہر پڑھوں گی، ذرا کپڑے دھو لوں، کپڑے پہ استری کر لوں، پھر میں 5:30 بجے عصر پڑھوں گی، مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے، اور عشاء کی نماز جب سارے کاموں سے فارغ ہو جاؤں گی تو رات 10 بجے پڑھوں گی۔ یہ نہیں، عورتوں کو گھر بیٹھے جماعت کا ثواب مل جائے گا اور اب تکبیر اولیٰ کا بھی ثواب مل جائے گا، بس اذان پر مصلی بچھا دیں، سارے کاموں کو یک لخت چھوڑ دیں۔ عورتیں ہر کام کرتے ہیں اس سے پہلے بسم اللہ کریں، کھانا پکاتے ہوئے ذکر ضرور کرتی رہیں تو یہ کھانا نورانی بنے گا۔ اگر اللہ توفیق دے تو باوضو کا کھانا پکائیں۔ بچے کو دودھ پلاتی ہیں عورتیں تو بسم اللہ کے ساتھ پلائیں۔ بچہ دودھ پی چکے تو اس کے بعد دودھ والی دعا پڑھ لیں، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، تو اللہ تعالیٰ دودھ کے سمندر سینے میں اتار دیں گے۔ اللہ کے یہاں وسیع خزانے ہیں، قوت بھی عطا فرمائیں گے۔ تو ہماری زندگیاں اب سے بدل جائیں۔ میں نے جو 3000 کا قصہ بیان کیا تھا وہ آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا اور وہ لشکر موتا بھیجا۔ موتا یہ جارڈن کے قریب ہے اور تبوک سے تھوڑا آگے ہے۔ مدینہ منورہ سے 850 کلومیٹر تبوک ہے اور پھر وہاں سے 100 کلومیٹر کے قریب، یعنی 1000 کلومیٹر کا سفر تھا۔ 3000 کا مجمع تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مجمع کے لشکر کے سپہ سالار جو ہیں امیر، یہ زید رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر ہوں گے، اور جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ ہوں گے، اور عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو جائیں تو مسلمان آپس میں مشورہ کر کے کسی کو امیر چن لے۔ یہ قافلہ روانہ ہو گیا، موتا پہنچا۔ جب وہاں پہنچا تو 2.5 لاکھ فوجی تھے سامنے مقابلے کے لیے، 2.5 لاکھ۔ تو چند صحابہ نے آپس میں کچھ مشورہ شروع کر دیا کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیں اور ان سے یہ عرض کر دیں کہ بھئی سامنے 2.5 لاکھ ہیں، کیا ہم آپ کی مدد کا اور انتظار کریں کہ آپ کچھ اور لوگ بھیجیں گے یا ہم مقابلہ شروع کر دیں؟ تو جب یہ مشورہ ہو رہا تھا تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم کس بات کا مشورہ کر رہے ہو؟ تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینا چاہتے ہو؟ اطلاع نہ دو۔ ہم کبھی بھی تعداد کے بلبوتے پر کامیاب نہیں ہوئے ہیں،
ہماری کامیابی تو اللہ کی نصرت کے ساتھ ہوتی ہے. ہمارے ساتھ تو دو کامیابیاں ہیں، اگر ہم شہید ہو گئے تب بھی کامیاب ہیں، اور اگر ہم غالب آ گئے تب بھی کامیاب ہیں. دونوں صورتوں میں ہم کامیاب ہیں. تو جم جاؤ. تو اس پر 3000 صحابہ جم گئے. اب ایک کے اوپر 85 آدمی، کوئی مقابلہ تو بہت سخت تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ قرآن پاک کی آیت قیامت تک کے لیے ہے، یہ نہیں کہ صحابہ کے ساتھ تھی. آج بھی اگر ہم دین کی مدد شروع کر دیں تو آج بھی اللہ ہماری مدد کریں گے. یہ 3000 اس طرح سے غالب آئے کہ ان کی لاشوں کے ڈھیر لگے، چند صحابہ شہید ہوئے اور وہ میدان چھوڑ کر گھبرا کر ایسے مرعوب ہو گئے کہ بھاگ گئے. یہاں بھی 3000 بچیاں ہیں، 3000 بچیاں، یہ 2.5 لاکھ پر غالب آ سکتی ہیں اگر اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہو جائے. تو اللہ کی مدد حاصل کرنا سیکھ لو، اللہ کی مدد حاصل کرنا سیکھ لو. اب میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کی مدد کیسے حاصل ہو. مختصر سی بات کرنی ہے، مجھے لمبی چوڑی بات نہیں کرنی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں کے ساتھ اللہ کی مدد ضرور ہے، ضرور ہے. اب حضور کی سنتیں ذرا سن لیجئے کہ کتنی آسان ہے. ہر شخص، ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر عورت، ہر مرد اپنا ان سنتوں پر اپنی زندگی میں لا سکتا ہے، آسانی کے ساتھ لا سکتا ہے. کوئی اس کو الگ ٹائم دینے کی ضرورت نہیں ہے سنتوں پر پابندی عمل کرنے کے لیے. جیسے صبح اٹھا ایک بچہ یا کوئی شخص صبح اٹھتے ہی اگر یوں کہہ دے الحمدللہ تو اس نے سنت ادا کر دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر پوری دعا پڑھ لے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور تو اور کام ہو گیا. پھر اٹھتے ہی ہاتھ دھو لے، کسی چیز پر ہاتھ رکھنے، کسی برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھ دھو لے، 2 سنتیں ہو گئیں. پھر اس کو استنجا خانے جانا ہے، پیشاب پاخانے کے لیے، استنجے کے لیے جانا ہے. اب یہ چپل جب پہنے تو سیدھا پاؤں چپل میں داخل کرے، 3 سنتیں ادا ہو گئیں. اور بیت الخلاء جانے سے پہلے دعا پڑھ لے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، 4 سنتیں ہو گئیں. بیت الخلاء میں داخل ہو تو بائیں پیر سے داخل ہو، سیدھا پاؤں داخل نہ کرے، 5 سنتیں ہو گئیں. استنجا سے فارغ ہو کر جب باہر آئے تو سیدھا پاؤں نکالے، 6 سنتیں ہو گئیں. باہر نکل کر اتنا کہہ دے غفرانک، 7 سنتیں ہو گئیں. اور یوں دعا پڑھ لے الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی. تو یہ 7-8 سنتیں ذرا سی دیر میں ہو گئیں. اب وضو کر لے، وضو کی 13 سنتیں ذہن میں رکھے، یہ 13 سنتیں وضو کی ہو گئیں. تو 13 اور 7 20 سنتیں، کچھ بھی وقت نہیں لگا، کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگا، اپنے ہی وقت میں جو روٹین کے کام کر رہے ہیں اسی میں یہ 20 سنتیں ادا ہو گئیں. اب اس کو اپنی قمیض یا پاجامہ جو رات کا کپڑا نکال کر دن کا کپڑا پہننا ہے تو قمیض کھڑے کھڑے نہ پہنے، بیٹھ کر پہنے، شلوار بیٹھ کر پہنے، سارے سیدھے ہاتھ سے پہلے آستین ڈالے. تو 21 سنتیں ہو گئیں. اب پیاس لگی ہوئی پانی پینا ہے تو پانی کی 5 سنتیں اس پر عمل کر لے. تو 21 اور 5 26 سنتیں ہو گئیں. اب مرد مسجد کی طرف جا رہے ہیں، عورتیں مصلی پر سوار ہو رہی ہیں، تو گھر میں مصلی پر جانا دعا پڑھ کے جائیں، اعوذ بعزت القدرت من شر ما اجد. مرد تو مسجد میں جا کر دعا پڑھیں گے، گھر سے نکلنے کے وقت دعا پڑھیں گے. تو یہ ساری 27-28 سنتیں ذرا سی دیر میں ہو گئیں. گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، یہ سب دعائیں سیکھ لیں، سکھائیں اور بچوں کے اندر اس کا اہتمام ہو شروع سے ہی، تاکہ ان کی عادت بن جائے. تو جتنی سنتوں پر ہم عمل پیرا ہوتے رہیں گے اسی طریقے سے ہم اللہ کی طرف تعلق ہمارا بڑھتا رہے گا. ہم آخرت کے اعتبار سے، قلب کے اعتبار سے، روح کے اعتبار سے منور ہوتے رہیں گے اور ترقی کرتے رہیں گے. ایک دفعہ میں گھر سے نکل رہا تھا تو میری بہو سامنے آ گئی. اس کے ہاتھ میں بچی تھی، اس کا نام اسرا ہے، 6 مہینے کی بچی. میں نے اپنی بہو سے کہا کہ تم میرے دعا کر دو کہ اللہ میرے دل کو اسرا جیسا کر دے. اسرا 6 مہینے کی بچی، کتنا صاف ستھرا دل ہے اس کا. اور میں نے کہا اپنے لیے بھی دعا کر لو کہ اللہ تمہارا دل بھی اسرا جیسا کر دے. تو جس وقت ہماری ملاقات اللہ سے ہو تو ہمارا دل صاف ہو، ستھرے ہوں، جیسے پہلے دن تھے نا ایسے ہمارے دل ہوں، تب اللہ ہم سے خوش ہوں گے. تو ہمیں دلوں پر محنت کرنی ہے، دلوں پر مشق کرنی ہے تاکہ اللہ ہمارا ہم سے راضی ہو جائے. تو میں نے بی بی عائشہ کا قصہ سنایا، بی بی خدیجہ الکبریٰ کا قصہ سنایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ سے بہت محبت تھی اور کبھی آپ دیدہ ہو جاتے تھے. تو بی بی عائشہ نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا مجھے خدیجہ یاد آ گئی. تو بی بی عائشہ نے کہا کہ آپ خدیجہ کو یاد کر کے کیوں روتے رہتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو خدیجہ کے نعم البدل تو عطا فرما دیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ خدیجہ کا نعم البدل نہیں ہو سکتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ساتھ دیا کہ فقیر ہو گئی. بہت تاجر عورت تھی، بڑی مالدار تھی، مکہ مکرمہ کی بڑی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارتی کے لیے اپنے پاس لیا تھا.
لیکن پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلے دن وحی نازل ہوئی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے تھے، تو آپ نے چادر ڈال دی اور پھر گھبراہٹ کی وجہ سے تسلی دی کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع تھوڑی کریں گے، آپ تو یتیموں کا خیال کرنے والے ہیں، آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں. پھر اپنے ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، ان سے سارا قصہ سنایا. تو پہلے دن سے ساتھ دینے والی، ایمان لانے والی خدیجہ الکبریٰ ہے. تو دین نے جو ترقی کی ہے وہ اسی طریقے سے ترقی. ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو اور ہاجرہ کو چھوڑ دیا. کہاں چھوڑا؟ وادی غیر ذی زرع، مکہ المکرمہ جو آج خوب آباد ہے وہاں چھوڑ دیا. وہ لقدک میدان تھا، بیابان تھا. تو اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ اکیلے تھے، اللہ ان کے ساتھ تھا. ابراہیم علیہ السلام تو چھوڑ کے چلے گئے. تو تربیت کس نے کی بچے کی؟ کیسی تربیت کی کہ ابراہیم علیہ السلام جب واپس آئے 12 سال کے بعد تو بچے سے کہا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اے بیٹا میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیری کیا رائے ہے. تو بیٹا کیا جواب دیتا ہے؟ تربیت کس نے کی؟ بی بی ہاجرہ نے کی علیہ السلام رضی اللہ عنہ. ایسی عورتیں تھیں، کیسی تربیت کی. تو وہ اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. یہ ابا جان آپ تو وہ کر گزریے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. یعنی میرے گلے پہ چھری چلا دیجئے. 12 سال کا بچہ اور باپ سے اب ملا ہے، باپ کے دیدار کو تڑپ رہا تھا، باپ سے ملاقات نہیں ہوئی. باپ بھی اسماعیل کو دیکھنا چاہتے تھے لیکن ابراہیم السلام کے لیے اللہ نے یہ حکم بھیج دیا. تو چل پڑے دونوں باپ بیٹا چل پڑے. شیطان نے رکھنے ڈالے وہی جگہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو دکھا دے جہاں کنکریاں ماری جاتی ہیں. اللہ آپ سب لوگوں کو حج مقبول مبرور نصیب کر دے. اللہ تعالیٰ کی یہاں کسی چیز کی کمی نہیں. تو اب میں نے قاری صاحب سے 2-4 باتیں کی تھی کہ بچوں کو کیا کرنا چاہیے، بچوں کو کیا کرنا چاہیے، مدرسوں میں کیا کرنا چاہیے، وہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. دیکھیے اسماء الحسنی یاد ہوں اور بڑی محبت سے اللہ کے ناموں کو لیں. اللہ نے ہم پر بہت کرم کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. ہمارے رب بہت کریم ہے. وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، ہم دھوکے میں نہ پڑ جائیں. قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سامان تھوڑا سا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت تو تقوی والوں کے لیے ہے. اللہ ہم سب کو متقی بنا دے. سورہ واقعہ میں 3 قسم کے گروہ کا تذکرہ ہے. پہلا گروہ مقربین ہے، مقربین. بس اللہ تعالی ہمیں اپنے مقربین میں سے چن لے. وہ قادر مطلق ہے، ہم تو اس قابل نہیں ہیں، لیکن اس کی رحمتیں بہت وسیع ہیں. وہ فرماتا ہے کتب علی نفس الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت کو واجب کر لیا. اور وہ فرماتا ہے کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. اور وہ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. تو ایسے کریم رب کو ہم نہ چھوڑیں، ہم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں. تو اسماء الحسنی بڑی محبت سے یاد کرے اور بڑے پیار سے ان ناموں کو روزانہ پڑھ لیا کرے. اور یا کے ساتھ پڑھ لے، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، اور محبت کے ساتھ پڑھے. اللہ کی محبت بڑھتی رہے. اور میں نے دوسری عرض یہ کی تھی کہ مناجات مقبول یاد ہو. مناجات مقبول میں بڑی اچھی اچھی دعائیں ہیں. یہ دعائیں معصورہ ہیں، ماخوذ دعائیں ہیں. ان دعاؤں کو ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں اور پھر اللہ کے سامنے روئیں. ان دعاؤں کو مانگیں، پڑھیں نہیں. یہ دعائیں پڑھنے کی نہیں ہوتی، یہ مانگنے کی ہوتی ہیں. یہ اللہ کے سامنے آہوزاری کرنے کی ہوتی ہیں. پڑھنا الگ چیز ہے اور دل کے ساتھ مانگنا الگ چیز ہے. ادعونی استجب لکم، وہ سننے کے لیے تیار ہے. وہ کہتا پکارو مجھے، پکارو. تو ہم کس طرح پکاریں؟ پڑھتے پڑھتے پکاریں؟ نہیں، ہم دل اور دماغ کی حاضری کے ساتھ اس کو پکاریں. وہ ضرور سنتا ہے اور عطا فرماتا ہے. وہ خوب دینے والا ہے، ہم خوب لینے والے بن جائیں اس سے. تو اس طریقے سے مناجات مقبول بھی یاد ہو، ساری دعائیں، تاکہ ہم لمبی دعائیں مانگ سکیں. ایک عرض میں نے اور کی تھی، اس کا آپ تجربہ کر لیجئے. جب آپ بچیاں اپنے اپنے گھروں میں جائیں کسی وقت چھٹی میں جب بھی، تو اپنی ماں کے گود میں اپنا سر ڈال دیجئے اور پھر ماں کو دیکھیں کہ ماں کیا کرتی ہے. ماں لا محالہ اپنے ہاتھوں کو آپ کے بالوں پر، آپ کی کمر پر پھیرے گی، آپ کو ڈھیروں دعائیں دے گی. یہ ماں کی شفقت ہے، یہ ماں ایسا ہی کرتی ہے. اور آپ کو بھی ماں کی گود میں سکون ملے گا، ضرور ملے گا. بڑی بچی ہو جائے، چھوٹی ہو، شادی شدہ بچی اپنے میکے آئے اور اپنی ماں کے سر میں گود ڈال دے، ماں کے گود میں سر ڈال دے، تو ماں بچی کو سکون ملے گا. تو کیا ہم اس تصور سے سجدہ نہیں کر سکتے کہ ہمیں بھی سکون ملے؟ ہم نے اپنے سر کو اللہ کے قدموں میں ڈال دیا، اب سر اٹھانے کو جی نہ کرے. ایسا لمبا سجدہ ہمیں اللہ نصیب کر دے جیسا اویس قرنی کو اللہ نے نصیب کیا تھا.
کہ ہمیں سجدے میں مزہ آ جائے، ہم یوں محسوس کرنے لگے سجدے کے اندر کہ اللہ کی رحمت کے ہاتھ ہم پر پھر رہے ہیں، جیسے ماں اپنے شفقت برے ہاتھ ہمارے جسم پر پھیرتی ہے، ایسے اللہ کی رحمت کے ہاتھ بھی ہمارے اوپر بڑی محبت کے ساتھ پھر رہے ہیں کہ میرا بندہ مجھ غنی کے سامنے سجدہ ریز ہے اور مجھ سے لو لگا رہا ہے۔ سجدے کے اندر دو نعمتیں ملتی ہیں، دو نعمتیں، ایک اللہ کا قرب، ایک اللہ کی محبت۔ ایسا سجدہ بھی تو ہونا، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر، خانہ پوری نہ ہو، دوڑ دھوپ نہ ہو، بھاگ دوڑ نہ ہو، اطمینان والی نمازیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے 5 تو فرض نمازیں کی ہیں، لیکن میری بیٹی نے ایک عجیب بات بتائی۔ میں نے ان سے کہا کہ میں 3000 بچوں کے سامنے بات کروں گا۔ اللہ کا شکر ہے میری بیٹی 3 مہینے کے لیے باہر ملکوں کا بھی اس نے سفر کیا، حافظ قرآن بھی ہے۔ انہوں نے مجھ سے بڑی عجیب بات کہی، کہا کہ بچوں کو ایک بات بتا دینا، تو میں ان کی طرف سے آپ سے کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عاشقوں کے لیے نفل نمازوں کا سلسلہ رکھا ہے، فرض تو محدود ہیں، اس میں تو زیادتی ہو نہیں سکے گی، لیکن اشراق، چاشت، اوابین اور تہجد اللہ نے اپنے عاشقوں کے لیے رکھ دی ہے کہ اگر کوئی اور مزید اللہ سے باتیں کرنا چاہتا ہے تو دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ، نیت باندھ لو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ ہم اس کو بھول جاتے، وہ ہمیں نہیں بھولتا، وہ کبھی نہیں بھولتا، کسی اپنے بندے کو نہیں بھولتا۔ وہ جب اللہ کو بندہ یوں کہتا ہے یا اللہ، اللہ کہتے ہیں لبیک یا عبدی، میرے بندے تو کیا چاہتا ہے؟ ہم غفلت میں پڑ گئے۔ تو میں نے قاری صاحب سے یہ بات کی تھی، اور دوسری ایک بات اور فون پہ میں نے ان سے عرض کی تھی، اس پر انہوں نے کہا تھا کہ آپ کچھ بات کریں ہم لوگوں کے سامنے۔ ہمارے یہاں کراچی میں، پاکستان میں کچھ بچیاں عالمہ ہیں، اللہ نے ان کو نوازا، علم حاصل کیا، عالمہ بن گئی اور شادیاں ہو گئیں، لیکن شادیوں کے بعد کچھ مسائل آئے، ہے تو عالمہ لیکن مسائل کیا آئے کہ ساس بوڑھی ہے، اب ساس کی خدمت سر پہ آ گئی، اور کچھ مسائل آ گئے، شوہر کی خدمت، ساس کی خدمت۔ تو عالمہ تو وہ ہے، وہ جانتی ہے سارے مسئلے، اس نے انداز بدل دیا، اپنے شوہر سے کہا کہ شریعت میں یہ نہیں ہے کہ میں تمہاری ماں کی خدمت کروں، یہ کوئی حق نہیں بنتا، ماں کی خدمت کا میرے اوپر کچھ وجوب نہیں ہے، کوئی وجوب نہیں ہے، تو پھر میں تمہاری ماں کی خدمت نہیں کر سکتی۔ اب اس طرح سے بعض گھر ٹوٹنے لگے، اور بعض لوگ اور عالمہ سے شادیاں کرنا چھوڑ دیا، کہتے بھئی عالمہ کو چھوڑ دو، وہ مسائل بیان کرے گی، ہمارے گھر کی زندگی تنگ کر دے گی۔ تو عالم جو ہوتا ہے نا، وہ حکیم بھی ہوتا ہے، حکمت بھی سیکھنی چاہیے۔ مسئلہ بتانا اور چیز ہے، مسئلے پر حکمت سے، محبت سے، پیار سے عمل کروانا اور چیز ہے۔ تو ہمارے پڑوس میں ایک ڈاکٹر ابراہیم ہے، وہ انہوں نے جاپان سے PhD کیا، اور ہمارے یہاں یونیورسٹی میں وہ مدرس ہیں، پڑھاتے ہیں، یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں۔ ان کی بیوی، ہمارے یہاں مستورات کا جوڑ ہوتا ہے، ہر ہفتے کی جو تعلیم ہوتی ہے اس میں مذاکرہ کیا ایک دفعہ، تو ہمارے گھر والے بتا رہے تھے کہ مذاکرے میں بڑی اچھی بات انہوں نے کی۔ وہ کہنے لگی کہ اللہ کا بندہ اس وقت اللہ اس سے راضی ہوں گے جبکہ اس کا باپ اس سے راضی ہوگا۔ لڑکوں کے لیے تو یہ ہے، اگر میرے والد مجھ سے راضی ہیں تو میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا، اور میرے والدین مجھ سے ناراض ہیں تو میرا اللہ بھی مجھ سے ناراض ہوگا۔ اب میری بیوی گھر میں آ گئی، اب میری ماں کی بہو آ گئی، یوں سمجھ لو۔ اگر بہو نے یوں کر کے خدمت کی میری ماں کی کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، چونکہ عورت کے ذمے شوہر کو راضی کرنا ہے، عورت سے اللہ راضی اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک اس کا شوہر راضی نہ ہو، اور شوہر سے اللہ اس وقت راضی ہوں گے جب کہ اس کا والد اس سے راضی ہو۔ تو غیر مباشرتاً یہ بات آ جاتی ہے کہ عورت شوہر کی تو خدمت کرے، اس کے باپ کی بھی خدمت کرے، اس کی ماں کی بھی خدمت کرے، تاکہ میرے شوہر سے میرا اللہ راضی ہو، اور میرا اللہ میرے شوہر سے اس وقت راضی ہوگا جب میرے شوہر کے والدین میرے شوہر سے راضی ہوں گے۔ تو میں کچھ ایسا انداز اختیار کر لوں کہ میرے ساس سسر، یہ میرے ماں باپ ہیں، یہ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ یہ میں نے بات ان سے کی تھی، اس پر انہوں نے فرمایا کہ بھئی آپ تھوڑا سا بیان کر دیں۔ تو یہ ساری مختصر سی باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے کر دی ہیں۔ 40 منٹ ہو گئے، میں نے 30 منٹ کی بات کی تھی کہ 30 منٹ بات کروں گا، لیکن باتیں کچھ اور آگے نکل گئی، تو اب میں نے سنتوں کو بھی مختصر انداز میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ بی بی فاطمہ کا قصہ بھی میں نے سنا دیا کہ کھانا ان کے پاس نہیں ہوتا تھا، بھوک سے رہتی تھی، کسی دن روٹی پکائی تو ایک ٹکڑا اپنے والد صاحب کے پاس لے گئی۔ بی بی خدیجہ کا بھی قصہ سنا دیا آپ کو۔ تو یہ عورتوں کو ہم سامنے رکھیں، آپ تو ماشاءاللہ پڑھتی رہتی، ان کے سوانح دیکھیں کہ کیا کیا ان لوگوں نے کیا۔ اور پھر جو اللہ کے خاص بندے، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی والدہ نے ان کی تربیت اور پرورش کی، 11 سال کے بچے تھے، ان کو کچھ دینار دے کر باندھ دیا، اور کہا جھوٹ نہ بولنا بیٹا۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ بیوہ ہو گئی، بچہ 8 سال یا 6 سال کا تھا،
پریشان ہو گئی کہ باپ تو مفارقت کر گئے. باپ کی تمنا تھی کہ میرا بیٹا عالم بنے، اللہ کا ولی بنے اور سعید بنے، یہ باپ کی تمنا تھی، اور باپ کا تو انتقال ہو گیا. تو ماں نے پھر باپ کا پارٹ ادا کیا اور پھر بچے کو بہت بڑے بزرگ کے یہاں بھیج دیا، اور یہ کہہ کر آئی کہ اس بچے کی میں شکل نہیں دیکھنا چاہتی جب تک آپ اس پہ ایسی محنت نہ کر لیں کہ یہ اللہ کا ولی بن جائے. جب اللہ کا اس سے خاص تعلق مل جائے پھر میرے پاس بھیجنا، ایسے چھٹی مت دینا، کئی سال گزر جائے میں نہیں دیکھوں گی میرے بچے کو. اس طرح سے ماں نے بچے کی مفارقت برداشت کی، اور جب بچہ تقریباً 26 سال کا ہوا یا 24 سال کا تو پھر ماں سے ملا. اس وقت ان کے شیخ نے ان کو اپنی پگڑی دے دی تھی، اپنا صافہ دے دیا تھا، اور ولایت مل چکی تھی اور خلیفہ بن چکے تھے اتنی سی عمر میں. تو ماں جو ہے نا اس کا کردار بہت بڑا ہے پوری تربیت میں اولاد کی. تو آج سے ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہماری زندگی اللہ کے حکموں پر گزرے گی. اور یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا اس کا مفہوم اس طرح سے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی شخص مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک جو اپنے لیے چیز پسند کرے اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے. اب آپ تو ماشاءاللہ عالمات ہو گئی. مجھے قائد صاحب نے بتایا، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ 100 بچیاں ہیں جو دور حدیث میں ہیں، آخری سال میں ہیں. یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اب مجھے ایک چیز یاد آ گئی، یہاں شیخ الحدیث صاحب بھی موجود ہیں اور ماشاءاللہ مدرسین اور مدرسات، اللہ ان سب کو نواز دے اپنے احسانوں سے. مجھے ایک مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں ایک بزرگ ملے. میں مسجد نبوی میں ریاض الجنہ جس کو مشہور ہے روزہ جنت کا باغ، میں اس میں بیٹھنا چاہ رہا تھا تو جگہ تھی نہیں، اور 2 بوڑھے اور لوگ تھے، وہ آلتیاں پالتیاں مار کے بیٹھے تھے. میں ان کے درمیان میں چلا گیا، میں نے کہا تھوڑی سی مجھے جگہ کر دیجئے. تو دونوں تھوڑے سے سرک گئے اور جگہ دے دی. پھر میری دائیں طرف جو بزرگ تھے وہ بڑے مسکین سے نظر آئے تھے، غریب فقیر جیسے نظر آ رہے تھے، بڑے سادے. میں نے ان سے کہا حضرت آپ دعا فرمائیں، میں آمین کہتا ہوں. تو انہوں نے تھوڑی سی دعا کی، میں نے آمین کہی. پھر وہ مجھ سے فرمانے لگے کہ اب تم دعا کرو، میں آمین کہوں گا. میں نے تھوڑی سی دعا کی، پھر انہوں نے آمین کی. ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس، پھر جنت کا باغ، اور پھر دعائیں. پھر میں نے ان کے ساتھ تھوڑا سا تعارف کیا. یہ ذرا سننے کی بات ہے، ذرا غور سے سنیے. بات لمبی ہو رہی ہے لیکن کام کی باتیں ہیں، سب کام کی باتیں ہیں. یوں سمجھ لیے کہ اللہ تعالی ہمیں قبول کر لے اور عمل کرنے کی توفیق دے دے. تو انشاءاللہ یہ تربیت کی باتیں ہیں، تدریس کی باتیں آپ کے ساتھ علماء کرام کرتے ہیں. اللہ کا انہیں جزائے خیر دے، بڑی کاوش اور محنتیں کرتے ہیں اور تربیت بھی الحمدللہ فرماتے ہیں. آپ لوگوں کا نظام مجھے سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ جو باہر سے جماعتیں آتی ہیں ان کے لیے ترجمانی بھی ہوتی ہے اور اچھا نظام چل رہا ہے. اللہ مزید ترقی عطا فرما دے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بات فون سے فوراً نکل گئی. میں کیا کہہ رہا تھا؟ کیا بات ہو رہی تھی؟ میں ذرا سے بھول گیا. وعلیکم السلام. آواز صاف ہے نا؟ جی 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 جی. اچھا، تو وہ جو بزرگ تھے جن کو میں بالکل سادہ سا سمجھ رہا تھا وہ مجھ سے تو اگر میں اور لمبا کر لوں تو کوئی حرج نہیں. چلیں پھر میں کر رہا ہوں چلیں. تو وہ جو بزرگ مجھے ملے وہ حرم شریف میں مسجد نبوی میں. جی 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 ٹھیک. ہاں، تو وہ جو بزرگ ملے مجھے، ان سے میں تو یوں سمجھ رہا تھا کہ غریب سے آدمی ہیں اور زمیندار ہوں گے، چھوٹے سا زمین کا ٹکڑا ہوگا، اس میں اپنا کھیتی باڑی کرتے ہوں گے. ایسی وضاقتہ تھی. میں نے ان سے جب پوچھا تعارف میں، ہلو جی. تو میں ان بزرگ سے میں نے جب تعارف کیا، اپنا تعارف کروایا، اور ان سے جب تعارف کیا تو وہ کہنے لگے کہ بھائی میں تو بخاری شریف پڑھاتا ہوں، میں بخاری شریف پڑھاتا ہوں اور 40 سال ہو گئے بخاری شریف پڑھاتے ہوئے، اور میرے بچے بچیاں پوتے پوتیاں اللہ کا شکر ہے سب دینی درسگاہوں میں خدمت کر رہے ہیں دین کی. اور پھر بڑی سادگی سے کہنے لگے کہ بندہ گندہ رب کریم، بندہ گندہ رب کریم، بندہ گندہ رب کریم.
اور پھر آخر میں کہنے لگے اور میں تو بہت ہی گندا، اور میں تو بہت ہی گندا، اور رب تو بہت ہی کریم، اور رب تو بہت ہی کریم۔ عجیب بات، عجیب بات، ایک شخص 40 سال سے حدیث کے استاد ہیں، دور حدیث پڑھا رہے ہیں، بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، بخاری شریف، اور وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ میں تو بہت ہی گندا، میں تو بہت ہی گندا، بڑی دیر تک یوں کہتے رہے۔ میں حیران ہو گیا کہ وضاقتہ اتنی سادی، ایسے سادے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اللہ کی کتنی رحمتیں ان کے اوپر نازل ہوتی ہوں گی جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں تو بہت ہی گندا، سب لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں بندہ گندا، بندہ گندا، رب کریم، اور اپنے لیے کہہ رہے ہیں میں تو بہت ہی گندا، میں تو بہت ہی گندا، اور رب تو بہت ہی کریم۔ تو ہم تو یوں ہی سمجھیں کہ جو اللہ نے احسان کیا ہے وہ خود اللہ نے ہم پہ احسان کیا، ہم اس قابل نہ تھے کہ ہم دین پڑھتے اور دین پڑھاتے، اس قابل تو نہ تھے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھا دیں گے، بڑھا دیں گے۔ اس شکر کو بہت پسند کرتے ہیں لیکن شکر کرنے والے تھوڑے ہیں، بہت تھوڑے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وقلیل من عبادی الشکور، وقلیل من عبادی الشکور۔ اللہ ہمیں اللہ ہم سب کو ان تھوڑوں میں سے کر دے جو شکر گزار ہیں۔ شکر گزاری کیا ہے اس کو بھی ذرا سن لیجئے۔ شکر گزاری کیا ہے؟ شکر گزاری اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا ایسا استعمال جو اللہ کو راضی کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین تھے، رو رہے تھے۔ قرآن پاک کی 2 آیتیں پڑھی۔ ایک آیت ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم، یہ آیت پڑھتے پڑھتے روتے روتے بے تحاشا روئے، غم طاری ہو گیا۔ جبرائیل السلام آئے اور آ کر پوچھا کہ اللہ نے یہ پیغام دیا ہے آپ کو کہ آپ کیوں پریشان ہیں، کیوں غمگین ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل السلام سے کہا کہ مجھے تو امت کا غم ہے، امت کا غم ہے۔ جبرائیل السلام گئے اللہ کے پاس، اللہ سب کچھ جانتے ہیں لیکن یہ اعزاز و اکرام تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جب جبرائیل السلام گئے کہ آپ کے محبوب جو ہیں وہ امت کے لیے غم زدہ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر جبرائیل السلام کو اللہ نے بھیجا اور فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ آپ کی امت کے بارے میں ہم راضی کر دیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو راضی ہونے کا نہیں جب تک کہ میری امت کا ہر فرد جنت میں نہ چلا جائے۔ اب سوچو ذرا، اللہ فرماتے واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، اور اللہ کے رسول علیہ السلام اس بات کا سب سے زیادہ حق رکھنے والے ہیں کہ ان دونوں کو راضی کیا جائے۔ اب میں سوچوں کہ کیا میرا اللہ مجھ سے راضی ہے، میرے نبی علیہ السلام مجھ سے راضی ہیں؟ اس وقت سب اپنے اپنے گریباں میں جھا کر خود اپنا محاسبہ کر لیں کہ واقعی اس وقت میرا اللہ مجھ سے راضی ہے یا میرے نبی مجھ سے راضی ہے۔ اللہ کے حبیب تو اس وقت راضی ہوں گے جب تک کہ حضور کی پوری امت جنت میں نہ چلی جائے، اور اللہ کے حبیب کو اگر ہم نے راضی نہ کیا تو اللہ راضی نہیں ہوں گے، کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کر لی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کر لی۔ اللہ کی اطاعت چھپی ہوئی اللہ کے حبیب کی اطاعت میں۔ اللہ کے حبیب کی اطاعت جب کریں گے تو اللہ کی اطاعت شمار ہوگی اور اللہ راضی ہوں گے، اور اللہ کے حبیب اس وقت راضی ہوں گے جب آپ کی پوری امت جنت میں چلی جائے۔ تو اب ہم اس بات کی کوشش کریں، مشق کریں، بھاگ دوڑ کریں کہ اللہ کے حبیب ہم سے راضی ہو جائے تاکہ اللہ کے حبیب کی ساری سنتیں دنیا میں رواج پا جائیں۔ اب میں آپ کو ہدہد کا قصہ سنا دوں تاکہ ذرا احساس ہو۔ ہدہد جب گزرے، سورہ نمل میں قصہ ہے یہ کہ ہدہد جب ایک جگہ سے گزرے تو وہاں ایک عجیب چیز دیکھی اور تاخیر ہو گئی ان کو سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں پہنچنے کی۔ سلیمان علیہ السلام ناراض تھے اور فرمانے لگے کہ اگر ہدہد نے کوئی عذر قاطع بیان نہ کیا تو میں ذبح کر ڈالوں گا۔ تو ہدہد آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے سلیمان، میں تو ایک ایسی قوم کے اوپر سے گزر رہا تھا کہ جو قوم کہ اس کے اوپر ایک عورت حکومت کر رہی تھی، یعنی فطری چیز نہیں عورت کا حکومت کرنا، یہ ہدہد جانتا تھا، ہدہد کہ ایک عورت حکومت کر رہی تھی۔ اور دوسری چیز میں نے یہ دیکھی کہ سارے کے سارے لوگ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو پوج رہے تھے۔ یا اللہ، ہدہد بے چین ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ اللہ کو چھوڑ کر ہدہد کی پوجا ہو رہی ہے، سورج کی پوجا ہو رہی ہے۔ بے چین ہو گیا ہدہد۔ یہ جانور ہے، جانور جن کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، مسلمان انسان صرف نہیں ہے، مسلمان ہے۔ وہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی سے پوچھا اپنے دوستوں سے جو اولیاء کرام تھے کہ بھئی تم میں سے کوئی قطب بننا چاہتا ہے؟ قطب؟ تو سب نے کہا قطب تو بہت بڑا درجہ ہے ولایت کا، ہر ایک بننا چاہتا ہے، لیکن یہ تو آسان کام نہیں ہے۔ جنید بغدادی نے فرمایا میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں جس سے آپ قطب بن جائیں گے۔ جب آپ کے پڑوس میں آپ سنو کہ کسی کا انتقال ہو گیا، غیر مسلم کا، ہندو کا، سکھ کا، عیسائی کا، کسی کا انتقال ہو گیا، تو آپ اپنا کمرہ بند کر کے ہچکیوں سے رونا شروع کر دو
کہ آج میں ایک آدمی ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا گیا، میرے ہوتے ہوئے ایک آدمی ہمیشہ کی جہنم میں چلا گیا، اس کا دکھ طاری کر لو، اپنے اوپر غم طاری کر لو تو قطب بن جاؤ گے۔ تو آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کا جو حال گزر رہا ہے، اب سورہ والعصر کو پڑھیے، سورہ والعصر ان الانسان کو پڑھیے، ذرا غور سے پڑھیے۔ اس کی تفسیر علماء کرام نے تو ضرور کی ہے۔ میں آپ لوگوں کے سورہ والعصر کی تفسیر ایک عام تفسیر بیان کرتا ہوں، عام تفسیر، ذرا ہمیں احساس پیدا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قسم کھا کر فرماتے، ایک تو اللہ کا کلام ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ کا کلام بڑی، اس میں تو کوئی کمی نہیں نا، وہ تو سچی بات ہے۔ اور اس کے بعد اللہ قسم کھا کر فرمائے اور تاکید سے فرمائے کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں، سارے کے سارے۔ اب مجھے تو کانپ جانا چاہیے، ڈر جانا چاہیے، اللہ میں بھی تو انسان ہوں، میں بھی تو خسارے میں ہوں، لیکن 4 کام لازم و ملزوم جو کر لیتا ہے وہ خسارے سے ہٹا ہوا ہے، خسارے سے بچا ہوا ہے۔ جس نے ایمان الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ 4 کام میں سے ایک کام نہیں کافی، چاروں کام تب خسارے سے بچے ہوئے۔ اب آمنو کی جو بات ہے اس میں سے 3/4 حصہ آبادی غیر مسلم ہے، وہ آمنو میں نہیں داخل ہوتے، تو اس کا مطلب دنیا کی جو 740 کروڑ کی آبادی ہے، 7 ارب 40 کروڑ، اس میں سے 5 کروڑ خسارے میں ہے، اور باقی رہ گئے 2.25 کروڑ 1.5 کروڑ۔ یہ 2.25 کروڑ کی جو 2.25 لاکھ کروڑ، یعنی اتنے سارے جو لوگ ہیں یہ خسارے سے بچے ہوئے ہیں اگر اعمال صالحات کرتے ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اعمال صالحات سارے چھوڑ دیجئے، صرف نماز کو لے لیجئے۔ اگر پوری دنیا کے سارے مسلمانوں کا حساب لگایا جائے تو تقریباً 10% لوگ نماز پڑھتے ہیں، 10%، 90% پھر خسارے میں ہو گئے۔ اب پھر تواسی بالحق پہ آ جائیے، اب حق کی تواسی کون کرتا ہے، کون حق کے لے کر پھرتا ہے، اس کو بھی ذرا دیکھ لیجئے، تو اس کا بھی عشر ملے گا۔ اور پھر اس پر جمنے والے کتنے ہیں، تو اس کا مطلب بہت بڑی آبادی انسانوں کے خسارے میں ہے۔ اب مجھے آج رات سے رونا شروع کر دینا ہے، اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ تو خسارے سے بچا لے، ہم تو بے بس ہیں، بے کس ہیں، بے سہارا ہیں، تو ہی ہمارا سہارا بن جا۔ تو اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، رونا شروع کر دیں حضور کی امت کے لیے۔ حضور رات بھر تڑپتے تھے، صحابہ رات بھر تڑپتے تھے، نیند نہیں آتی تھی، بے چین رہتے تھے، تو ہمارا بھی یہ حال ہو جائے۔ راتوں کو رونا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے حبیب نے ایک دعا مانگی، بڑی عجیب دعا، ہم نے کبھی نہیں مانگی۔ اللہ کے حبیب نے کہا کہ اللہ مجھے 2 آنکھیں ایسی عطا فرما دے جو زار و قطع رونے والی ہوں۔ اللہم ارزقنی عینین حتی لتین، اے اللہ رونے والی آنکھیں دے دیں، عینین حتی لتین، تو رونے والی آنکھیں ہم اللہ سے مانگے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ جا رہے تھے، راستے میں ایک پہاڑ نظر آیا، پہاڑ کے دونوں طرف نہریں بہہ رہی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے، سمجھ میں نہیں آیا، پہاڑ سے پوچھا یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے، دونوں طرف نہریں۔ پہاڑ کو اللہ نے بولنے کی طاقت دے دی۔ پہاڑ نے کہا میری دائیں آنکھ سے جو آنسو بہ رہے ہیں یہ سمندر بن رہا ہے، اور بائیں آنکھ سے جو آنسو بہ رہے ہیں اس سے دوسری نہر بن رہی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تو پہاڑ ہے، جمادات میں سے ہے، تجھے کس بات کا خوف ہے؟ تو اس پہاڑ نے یوں بولا، اس پتھر نے بولا کہ اللہ تعالیٰ جب آگ بھڑکائیں گے جہنم کی تو وقودها الناس والحجارہ، پتھروں سے تو بھڑکائیں گے، پتھروں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، تو پتھر کہیں مجھے استعمال نہ کر لے اللہ پاک اس آگ کے بھڑکانے میں، آپ دعا کر دیجئے کہ میرا پتھر استعمال نہ ہو، یہ پہاڑ استعمال نہ ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، دعا کر دی اور چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد پھر دوبارہ گزرے تو پھر 2 نہریں بہ رہی تھی، خشک نہیں ہوئی تھی۔ پھر پوچھا اس پتھر سے، اس پہاڑ سے کہ اب تجھے کون سی چیز رلا رہی ہے؟ تو وہ پہاڑ کہنے لگا کہ پہلے میں اللہ کے خوف سے روتا تھا، اب اللہ کی محبت میں رو رہا ہوں۔ ہمیں بھی اللہ رونا نصیب کر دے، اپنے خوف کا رونا، اپنی محبت کا رونا۔ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، یہ چیزیں ہم مدرسوں میں سیکھنی ہے۔ اگر یہ چیزیں ہم نے سیکھی اور رونے والے بن گئے، مدرسوں سے نکلے تو ہمارا قلب منور ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے ضرور راضی ہوں گے۔ تو اب ہمیں اللہ کو راضی کرنے کی، اللہ کے حبیب کو راضی کرنے کی مشق ابھی سے شروع کر دینی ہے، تاخیر کے بغیر موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ ہم کبھی یوں سوچیں کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ کسی نے یوں کہا کہ نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرقد، نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرقد، کدھر دیکھتا ہے کدھر جا رہا ہے،
کدھر دیکھتا ہے کدھر جا رہا ہے. ہم تو قبر کی طرف جا رہے ہیں اور دنیا کو دیکھ رہے ہیں. دنیا بن جائے, دنیا سنور جائے, دنیا میں ہمیں آسائشیں مل جائے. آخرت کو بھولا ہوا ہے انسان, آخرت کو بھولا ہوا ہے. تو ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے, آخرت کے لیے اللہ کو منانا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے. صحابہ سب کچھ کر کے بھی روتے رہتے تھے, ہم کچھ نہ کر کے بھی روتے نہیں. ہم تو سوتے ہیں, کھاتے ہیں اور میٹھی نیند ہمیں آ جاتی ہے. ہم تو تڑپتے بھی نہیں, کروٹیں بھی نہیں بدلتے. کوئی رات ایسی ہماری گزری کہ ہمیں امت کا خیال آ گیا ہو, ہم بے چین ہو گئے کہ اللہ کیا ہوگا, اللہ حضور کی امت کا کیا ہوگا, حضور کی امت کو تو معاف کر دے. ہم روتے رہیں, تڑپتے رہیں. اللہ کو یہ باتیں پسند آئیں گی. اور آپ ذرا دیکھیے کہ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے, سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے قصہ بیان کیا چونٹی کا. چونٹی کو کتنا خیال تھا اپنی قوم کا. اس نے اپنی قوم سے اعلان کیا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر نکلا ہے, یہ کہیں تمہیں روند نہ ڈالے. ادخلوا مساکنکم, اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ. تو مسلمان کا خیال نہیں کرتا, چونٹی چونٹوں کا خیال کر رہی ہے. اور اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دو صفتیں رکھ دی ہیں, اسی سے میں نے بات شروع کی تھی, اطاعت کا مادہ بھی اور معصیت کا بھی. تو معصیت میں ہم ایسے نہ ہو جائیں کہ اللہ کا یہ قول مصداق آ جائے اولئک کالانعام بل هم اضل. چوپائے سے بھی گرے ہوئے, چونٹی ہم سے اچھی, حدود ہم سے اچھا. حدود بے چین ہو گیا, چونٹی اپنی قوم کے لیے پریشان ہو گئی. نحلہ کو دیکھ لیجئے, شہد کی مکھی. شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ حکم دیا کہ تم پہاڑوں میں مکان بناؤ اور درختوں میں بسیرا کرو اور ہر پھل میں سے, پھولوں میں سے کھاؤ, اور پھر شہد نکالا اللہ نے اس میں سے. تو نحلہ کو, شہد کی مکھی کو اللہ نے ایک دفعہ حکم دیا, ایک دفعہ, صرف ایک دفعہ, اور وہ مست ہو گئی, اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں خوش ہو گئی. اور قیامت تک شہد کی مکھیاں دوڑتی رہیں گی, بھاگتی رہیں گی, اور ہمیں شہد ملتا رہے گا. اللہ کی یہ نعمت ملتی رہے گی. فیہ شفاء للناس. لیکن اللہ نے 700 جگہ قرآن پاک میں مختلف عنوانات سے نماز کا تذکرہ فرمایا. مسلمان کو جون بھی نہیں رنگتی. تو نحلہ, شہد کی مکھی, نملہ, چیونٹی اور ہدہد, یہ جانور ہیں, پرندے ہیں, حشرات ہیں, یہ ہم سے اچھے ہو گئے. ایک قصہ چھوٹا سا یاد آ گیا. ہمارے ایک جماعت ہمارے ساتھیوں کی گئی تھی کراچی سے آگے ایک بلوچستان, ایک جگہ بلوچستان گئی. 2 آدمی گشت کے لیے نکلے. تو ایک آدمی گدھے پہ جا رہا تھا, اس کو روکا, کہا ہماری تھوڑی سی بات سن لو. تو وہ گدھے سے اتر گیا اور بات سننے لگا. تو اس کا گدھا آگے بڑھنے لگا. تو ہمارے جو جماعت کے ساتھی تھے انہوں نے اس سے کہا کہ بھئی تمہارا گدھا کہیں نکل نہ جائے, تم اس کو روک لو. تو اس نے بلوچی زبان میں کوئی اشارہ کیا تو گدھا رک گیا. تو ہمارے ساتھی کو ذرا مذاق سوجی. انہوں نے کہا کہ یار ایسا کرو, اس گدھے کو تمہارے اشارے سے رک گیا, اس کو پھر چلاؤ. تو اس نے کوئی اور دوسرا بلوچی میں اشارہ کیا, بورو بورو پتہ نہیں کچھ اس طرح کہا, تو وہ گدھا چلنے لگا. تو پھر اس ساتھی نے کہا, جماعت کے ساتھی نے, اب میں روکتا ہوں. پھر جماعت کے ساتھی نے وہی اشارہ, پہلا والا اشارہ کیا جو گدھے کے مالک نے کیا تھا. تو گدھا نہیں رکا, چلتا رہا. تو گدھے کو پھر اس کے مالک سے کہا کہ اب تم اس کو روکو. تو اس نے اشارہ کیا تو رک گیا. تو پھر ساتھی کو موقع ملا بات کرنے کا. کہنے لگے دیکھو یہ گدھا ہے, یہ مالک کو جانتا ہے, مالک کے حکم کو جانتا ہے کہ یہ حکم میرے مالک کا ہے تو چلتا ہے. یہ میرے مالک کا حکم میں رک جاتا ہے. اور میں دوسرا آدمی ہوں, مالک نہیں ہوں, اور میرے اشارے کو بھی سمجھتا ہے کہ یہ آواز میرے مالک کی آواز نہیں ہے, تو میرے روکنے پر نہیں رکا. تو گدھا ہم سے اچھا ہو گیا. گدھا, ہم تو اپنے مالک کی بات کو مانتے بھی نہیں, سنتے بھی نہیں, جانتے بھی نہیں, عمل بھی نہیں کرتے. ہمارے مالک نے ہمیں صرف گھاس نہیں کھلایا, ہم پر نعمتوں کی بارشیں برسا دی. اور اس گدھے کا مالک گدھے کو صرف گھاس کھلاتا ہے, تھوڑا چارہ دے دیتا ہے. ہمارے مالک نے تو ہم پر اتنی نعمتیں برسا رکھی ہیں کہ ہم ان نعمتوں کو سوچ بھی نہیں سکتے. ہمارے یہاں ایک ساتھی تھا پہاڑی علاقوں میں, سرحد کا جو پاکستان میں علاقہ ہے, بہت مالدار تھا, بڑا تاجر تھا. اس کے پاس جماعت کے ساتھی گئے تو انہوں نے کہا یار مجھے یہ کام بہت پسند ہے لیکن مشغول بہت ہوں. مجھے انکار نہیں ہے لیکن مشغول اتنا ہوں کہ ٹائم نہیں ملتا. کچھ عرصے کے بعد اس کو فالج کا اٹیک ہوا بیچارے کو. وہ چلا گیا باہر ملک میں علاج کے لیے, علاج ہو گیا اس کا اور وہ آ گیا واپس. سارا علاج ہو گیا لیکن ایک چیز کی کمی رہ گئی. کبھی ہم نے سوچا کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. کمی کیا رہ گئی کہ اس کی آنکھوں میں روشنی تو تھی لیکن آنکھ کھول نہیں سکتا تھا, پلکیں ڈھل گئی تھی, اوپر نہیں ہو رہی تھی. ہم جو پلکیں بند ہوتی ہیں کھلتی ہیں, بند ہوتی ہیں کھلتی ہیں, کبھی سوچا کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے؟ اس کی آنکھیں ڈھل گئیں, بس یہ علاج نہیں ہو سکا اس کا. جب کوئی ملنے آتا تو اپنی انگلیوں کو آنکھوں پہ رکھتا اور پلکوں کو اٹھاتا, پھر دیکھتا آنکھیں صحیح ہیں, لیکن پلکیں ڈھلی ہوئی ہیں تو بند ہیں آنکھیں, بیٹھے ہوئے بھی بند ہیں, جاگتے ہوئے بھی بند ہیں. یہ حال اس بیچارے کا ہو گیا. تو ان سب نعمتوں کی ہم قدر کر لیں.
ایک بزرگ نے مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے. ہمارا ان کے ساتھ اللہ کے فضل و احسان سے بڑا تعلق رہا. وہ ایک بات بتاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 نور پیدا کیے ہیں. یہ علماء سے خاص طور پر جو عالمہ بن رہی ہے نا, ان کے لیے بہت ضروری ہے یہ بات کہ اللہ نے 4 نور پیدا کیے. 2 نور مادی چیزوں کے لیے اور 2 نور روحانی چیزوں کے لیے. مادی چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آنکھیں بنائی ہیں, یہ نور ہے, آنکھوں کا ایک نور ہے. اور جو سورج کی روشنی یا مصنوعی روشنی یا جو ٹیوب لائٹ اور اس سے ہوتی ہیں, تو یہ مصنوعی روشنی اگر ہو اور آنکھیں بھی ہوں تو چیز صاف نظر آئے گی. لیکن مصنوعی سورج کی دھوپ ہے, دوپہر کے 12 بجے ہے, لیکن آدمی اندھا ہے یا نظر بہت کمزور ہے تو اسے صاف نہیں دکھائی دے گا. یہ تو ان 2 نوروں کا تو یہ حال ہے کہ اگر دونوں نوروں میں طاقت ہوئی تو چیز واضح نظر آئے گی. دونوں نوروں میں سے ایک نور مدھم ہو گیا, جیسے رات میں آنکھیں صحیح ہیں لیکن بلب جو ہے وہ 0 کا ہے تو صاف نظر نہیں آئے گا. ایسے اللہ نے 2 نور اور پیدا کیا. ایک علم کا نور جو ماشاءاللہ اللہ آپ لوگوں کو قبول کر لے, آپ حاصل کر رہے ہیں علم کا نور. لیکن علم کا نور سے روشنی اس وقت کامل ہوگی جب ایمان کا نور ہوگا. اور ایمان کے نور کے لیے اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. ایمان کا نور تو اسے ملے گا اور ہدایت کی راہیں تو اس سے ملیں گی جو مجاہدہ کریں گے. تو اللہ نے ایمان کے نور کی تقویت کے لیے مجاہدے کو شرط رکھ دیا, اور یہ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ مجاہدے کے بغیر ایمان کا نور ملے گا نہیں, تو مجاہدہ کرنا ہے. تو آپ لوگ تو ماشاءاللہ مجاہدہ ہی کر رہے ہیں, اللہ آپ لوگوں کو قبول فرما لے. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ اگر اچھے ہو گئے اور معاشرہ اچھا نہ ہوا تو یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہوگی کہ معاشرہ کیسے اچھا ہو. یہ 3000 بچیاں نہیں ہیں انشاءاللہ, یہ وہی 2.5 لاکھ کا مجمع ہے جو موتا میں تھا, جو شکست کھا گیا. تو یہ 2.5 لاکھ پر آپ قابو آ سکتے ہیں. 2.5 لاکھ نہیں, انشاءاللہ پوری دنیا کو آپ بدل سکتے ہیں. صرف 2 ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے رونے کی دیر ہے, بس روتے رہو. یہ 3000 بچیاں اگر رونا شروع کر دیں, آج رات سونے سے پہلے 2 رکعت توبہ کی پڑھ لیں اور اللہ سے معافی مانگ لیں اور اللہ سے اللہ کے احسانوں کو شمار کر کے اس کا تہ دل سے شکریہ ادا کریں کہ اللہ یہ ہم تو کہیں پھنس جاتے, تو نے ہمیں یہ ماحول دے دیا, تو نے ہمیں یہ درسگاہ دے دی اور اتنے اچھے اساتذہ, اتنی اچھی استانیہ ہمیں دے دی. اللہ ہم نے تو قدر بھی نہ کی, ہم نے تو اپنے وقت کو بہت ضائع کیا. یقیناً کتنے ہی قریب ہو اللہ سے, لیکن وقت تو ہم قدر کریں, ایک لمحے کی قدر کر لیں. پہلے میں نے انما الاعمال بالنیات سے شروع کیا, اب میں اس پر ختم کرتا ہوں کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ فرماتے فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. اللہ ہمیں یاد کرنا چاہتے ہیں, ہم فقیروں کو اللہ یاد کرنا چاہتے ہیں غنی ہو کر, اور ہم فقیر ہو کر غنی کو بھول جاتے ہیں. تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا قیام و قعود وعلی جنوبہم, یہ ہم ذکر کرنے والے ہوں, فکر کرنے والے ہوں. ہمارا ایک لمحہ ایک سانس بھی اللہ کی مرضی کے بغیر, اللہ کے ذکر بغیر نہ گزرے. میں نے ایک دن بیان میں کہیں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے اپنی نبض پر ہاتھ رکھ لیا. جو نبض دھڑکتی رہتی, کبھی کبھی ڈاکٹر اس کو دیکھتے ہیں, تو میں نے یوں سوچا یہ نبض تو اللہ 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 کہہ رہی ہے. یقیناً ایسا ہی ہے, مسلمان کا دل جو دھڑکتا ہے وہ اللہ اللہ کہتا ہے. سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں, مزہ آ جائے مولا دل بدل دے. تو ہم اپنی نسوں سے اللہ اللہ سنیں, ہم اپنے دل کی دھڑکنوں سے اللہ اللہ سنیں. اللہ ہمارے دلوں میں بس جائے, اللہ کے حبیب کی محبت ہمارے دلوں میں بس جائے, یہ ہمارا مقصود حیات بن جائے. انشاءاللہ اگر ایسا ہوگا تو ضرور ضرور کامیابی دونوں جہانوں کے اللہ دیں گے. یقین جانو دنیا تو سایہ ہے, یہ تو قدموں میں آئے گا, اللہ نے لکھ دیا ہے, یہ تو ضائع ہونے کا نہیں. اگر ہم آخرت کی بھاگ دوڑ کرتے رہیں گے تو دنیا قدموں میں اللہ خود ہی ڈال دیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے, اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے, اللہ ہم سب کو اپنا بنا کر موت دے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. جب تک مسلمان نہ بن جاؤ مت مرنا, جب تک اللہ والے نہ بن جاؤ, اللہ تم سے پیار نہ کر لے اس وقت تک مت مرنا. اللہ مجھے بھی ایسا ہی کر دے. باتیں کرتا ہوں, اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے. دعا کر لیتے ہیں اجتماعی دعا کر لیتے ہیں بھائی, دعا کر لیتے ہیں, اجتماعی دعا کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو مائک پہ, اگر مائک پہ لگا دیں تو دعا کر لیتے ہیں اجتماعی. ہاں جی جی
يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أنت شاف أنت كاف في مهمات الأمور. أنت حسبي أنت ربي أنت لي نعم الوكيل. اللهم اجعل وسافس قلبي خشيتك وذكرك واجعل همتي وهوايا فيما تحب وترضى. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے. اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنے محبوب کی محبت عطا فرما دے. اے اللہ اپنی اور اپنے محبوب کی محبت کو تمام محبتوں پہ غالب فرما دے. اے اللہ اپنے حبیب کو ہمارا حبیب بنا دے اور پھر آپ کی اتباع بھی نصیب فرما دے اور آپ کی شفاعت بھی نصیب فرما دے. اے اللہ اپنے کرم اور احسانوں سے آپ کا ہمیں دیدار بھی نصیب فرما دے. اللہ دنیا میں بھی نصیب فرما دے اور آخرت میں بھی نصیب فرما دے. اللہ آپ کے دستے مبارک سے کوثر پلا دے. آپ کے پڑوس جنت الفردوس میں عطا فرما دے. آپ کی اتباع کرنے والا بنا دے. پورے عالم میں ایمانی ماحول معاشرہ قائم فرما دے. اللہ اپنی رحمت کی وسعت پر نظر فرما، ہمارے اعمال پر نظر نہ فرما. اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دے. اللهم ربنا اللهم لا تقبضنا حتى ترضى عنا غاية الرضا. اللهم لا تقبضنا حتى تستعملنا لإعلاء كلمتك في عالم كله. اللهم لا تقبضنا حتى تبني لنا عندك بيوتا في الجنة. اللهم لا تقبضنا حتى تكتب لنا عيون التسنيم عينا يشرب بها المقربون. اللہ اپنے کرم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما. یا اللہ یہ بچیاں تیری محبت میں علم حاصل کر رہی ہیں، دنیا کی ساری تعلیم کو چھوڑ کر حدیثوں کے اندر پڑی ہوئی ہیں، قال اللہ قال رسول کے سمندروں میں غوطے لگا رہی ہیں. اللہ تم کو اپنی چنیدہ بندوں میں شامل فرما دے. اللہ ان کی اور ان کے والدین کے دونوں جہان اچھے بنا دے. اللہ ان کو اپنے خاص خاص بندوں اور بندیوں میں چن لے. تو ہر چیز پر قادر ہیں. جو بیمار ان کو صحت عطا فرما دے اور ان سب کو علم نافع عطا فرما دے. علم نافع عطا فرما دے. علم نافع عطا فرما دے. جو حفظ کر رہے ہیں ان کے حفظ میں برکت عطا فرما دے، آسانیاں فرما دے. ان کے حفظ کو محفوظ فرما دے، ان کے علم کو محفوظ فرما دے اور علم کے بعد باعمل بنا دے. ان کو سب کو باعمل بنا دے. یہ اللہ سارے اساتذہ مخلصانہ خدمت کر رہے ہیں، ان سب کو نواز دے. محتممین کو نواز دے. اللہ ان سب کو اخلاص دے دے. ان سب کو اپنا مقبول ترین بندہ بنا دے. ان کی دنیا بھی اچھی کر دے، ان کی آخرت بھی اچھی کر دے. ان سب سے اپنی رضا کا اعلان کر دے. سب سے راضی ہو جا. اللہ ہم تجھے راضی نہیں کر سکتے لیکن تو راضی ہو جا. تو اپنے کرم سے راضی ہو جا، اپنی رحمتوں کے صدقے میں راضی ہو جا. اللہ ہم بے سہارا ہو گئے، حضور کی امت بے سہارا ہو گئی، بد امنی کا شکار ہو گئی، ذلت کے نقشوں میں ڈوب چکی. اللہ تم معاف کر دے. اللہ تم معاف کر دے. تو فرماتا ہے ولو شئنا لآتینا کل نفس ہداہا. تو چاہ لے اور ہدایت کو عام کر دے. اللہ ہم چاہتے ہیں صحابہ جیسا ماحول ایک دفعہ پھر نصیب کر دے. اللہ تو قادر مطلق ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون. تو جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے کر سکتا ہے. اللہ تو فیصلے فرما دے. ہماری محنتوں کا انتظار نہ کر. ہماری محنتیں ٹوٹی پھوٹی کچھ نہیں کر سکتے ہم. تو ہی فیصلے فرما دے. اللہ یہ آنکھوں کو تو دین کی بہاریں دکھا دے. اللہ یہ آنکھوں میں اب اتنی سہار نہیں ہے کہ دین کو اجاڑ دیکھ سکیں. دین کا اجڑتا ہوا بہت دیکھ چکے اللہ. اب دین کا اجاڑ ہم نہیں دیکھ سکتے. اب تو ہمیں مسجدوں کی آبادیاں دکھا دے. اللہ
اے اللہ ہم حضور کی سنتوں کی پابندیاں دکھا دیں، اے اللہ پورے عالم میں ایمانی ماحول و معاشرہ قائم فرما دے، تمام مسلمانوں کی تمام جائز حاجات پوری فرما دے، جو خیر تیرے محبوب نے تجھ سے طلب کی ہمیں بھی حصہ عطا فرما دے، جن شرور سے پناہ چاہیے ہمیں بھی پناہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم تو مانگ نہیں سکتے، تو خوب عطا فرماتا ہے، تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما، ہم اپنی ناقص عقلوں کے مطابق تجھ سے مانگتے ہیں، تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ اے اللہ ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے، تو ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے۔ تو جب بندہ ایک بارش تیری طرف آتا ہے تو ایک ہاتھ متوجہ ہوتا ہے، اور جب بندہ ایک ہاتھ آتا ہے تو دو ہاتھ متوجہ ہوتا ہے، اور جب بندہ چل کر آتا ہے تو دوڑ کر بندے کی طرف چلتا ہے۔ تو ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اللہ تو ہمیں تھام لے، ہم گر چکے ہیں، تو گرتوں کو تھام لیتا ہے۔ یا منقذ الہلکا یا منجی الغرقا، اللہ تو ہمارا بن جا، ہمیں اپنے بنا لے، پورے عالم ایمانی ماحول و معاشرہ ہمیں دکھا دے، تمام مسلمانوں کی تمام جائز حاجات پوری فرما دے۔ اس مدرسے کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرما، اور اس میں علم کی فضائیں اور نورانیت بڑھا دے، اور اس میں اخلاص عطا فرما دے۔ اللہ تو ان سب کو کامیابیاں دے دے، دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔